آج کا انسان اپنی داخلی بناوٹ میں کل کے آدمی سے مختلف ہو گیا ہے، اور یہ اختلاف نیچرل ہے کہ ہر حال جو ہے وہ اپنے ماضی سے مختلف ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے، لیکن یہ اختلاف ترقی کے مفہوم میں ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ماضی کی چیزیں جو ریلیونٹ اور ایفیکٹو رہ جائیں طے شدہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایسے مقصود تک پہنچنے کے لیے جس میں تبدیلی کا امکان ذہن روا نہیں رکھتا، تو ان مستقل مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے وہ نئے اسالیب پیدا ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ پرانی جو تدبیریں ہیں وہ مؤثر نہیں رہتی، وہ ریلیونٹ نہیں رہ جاتی، تو ریلیونس نہ رہنے کی وجہ سے وہ ایفیکٹو نہیں رہ پاتی۔ تو جیسے کہ ایک رواج والی مذہبیت وہ رہ جاتی ہے، لیکن مذہبیت ایک پیشن کے طور پر، ایک کنونسنگ اور فلفلنگ آئیڈیا کے طور پر برقرار نہیں رہ پاتی۔ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیں مثال طور پہ حق کے آئیڈیا کو ریلیونٹ رکھنا ہے، ایفیکٹو رکھنا ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے اثر میں آنے والی دنیا پر بھی۔ تو یہ ایک مقصد ہے، اور اس کے لیے تبدیلیاں انسان میں بھی آتی ہیں، حالات میں بھی آتی ہیں، اور ریلیونس کے جو زاویے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کہ بعض چیزیں پرانے وقت میں بہت مؤثر ہوتی ہیں اور انہوں نے بہت مثبت نتائج پیدا کر کے دکھا رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی وہ تاثیر ہو سکتا ہے کہ آج برقرار نہ رہ پائی ہو، آج حالات ایسے بدل گئے ہوں کہ ہم پرانے میتھڈس جو ہیں جو اپنا کامیاب ہونا ثابت بھی کر چکے ہوں ان کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی پہلو سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنے پورے انہماک اور جذبے کے ساتھ۔ تو اب گویا مسلمان رہنا ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے، اس آئیڈیل کو اپنے اندر مؤثر رکھنے کے لیے، نتیجہ خیز رکھنے کے لیے وہ کیا کوششیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے، کیونکہ آج گفتگو تزکیے پر ہے، تو وہ دیکھنا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کیونکہ مذہبی ذہن پر بعض اسباب کی بنا پر ایک ایسا تقلیدی رویہ جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونا فطری ہے، مطلب یہ کوئی بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر جمود میں بدل جاتا ہے، وہ گزرے ہوئے کل کو آج پر حاکم اور حاوی رکھنا چاہتا ہے، گزرے ہوئے کل کی تمام تفصیلات سمیت۔ تو یہ مسئلہ مذہبی ذہن کو فیس کرنا پڑتا ہے ہر نئے دور میں، اور یہ ایک طرح کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آئیڈیل کے ساتھ، اپنے مقصد حیات کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ اور پیشنیٹ ہیں یا نہیں۔ تو آج جو بہت بڑے مسائل پیش آتے ہیں، آج انسان کی سبجیکٹیوٹی میں، انسان کے باطنی اور نفسیاتی آرڈر میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ تبدیلیاں اتنی اچانک ہیں، اتنی جبری ہیں
اور پھر اتنی ان نوٹسڈ ہیں کہ ہم اس کو اپنے آئیڈیل کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی جیسے ہمیں فکر ہی نہیں رہ جاتی، یا فکر پیدا ہوتے ہوتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر ہماری طرف سے کی جانے والی کوششیں جو ہیں وہ نتائج نہیں پیدا کر پاتی۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تبدیلیاں کیا ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھیں کہ یہ واقعی ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان بالکل نئی طرح کی تبدیلیوں میں جو میرے باطن کو گویا نئے سرے سے تعمیر کرنے کا تقاضا کر رہی ہے، اس میں اب ہم مسلمان رہ جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، اور یہ کیونکہ ہم بہت عملی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ سب لوگ اس کی طرف سے حساس ہو جائیں، اور مطلب یہ کہ اپنا مزید نقصان نہ ہونے دیں، تو زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سب کی سمجھ میں بھی آ سکیں اور سب کے عمل میں بھی آ سکیں۔ ایک تبدیلی جیسے ایک عام سے انداز سے عرض کرتا ہوں کہ جو آ چکی ہے، وہ تبدیلی یہ کہ پہلے آدمی یکسوئی کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا، اب آنکھیں بند کرنا بھولتا جا رہا ہے۔ اب آدمی آنکھیں کھلی رکھنے پر مصر ہے، اور یہ اگر یکسو بھی ہوگا اپنے کسی مفاد کی طرف، کسی نقصان سے بچنے کی طرف، تو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی یکسوئی کا جو ہدف ہے وہ اس سے زیادہ 2 فٹ کی دوری پر ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ دوری پر ہے، اور دوسرے یہ کہ بہت ایسی دوری پر ہے جو مکمل طور پر اس کی دسترس میں ہے۔ اب مجھے کسی بھی طرف کسی خیال، کسی فکر یا کسی وہ آئیڈیا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور میں اس بات پہ جیسے راضی ہوں کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہونا میرے لیے نقصان کا سبب ہے، چاہے دنیا میں، اور اگر اسلامی پرسپیکٹو سے دیکھوں تو آخرت میں بھی۔ تو اس میں پہلے کا آدمی آنکھیں بند کرتا تھا اور اپنے باطن کی سیر کرتا تھا، جیسے کیمرہ لے کر یا کوئی ریکارڈر لے کر اپنے باطن میں اترتا تھا، اور اپنی وہ نظر جو ہے وہ وہاں استعمال کرتا تھا جو آنکھیں بند کیے بغیر استعمال میں نہیں آتی۔ آدمی کو 2 نگاہیں دی گئی ہیں، تو ایک آنکھیں کھلی رکھنے کا تقاضا کرتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اپنے سبجیکٹیو آرڈر کو دیکھنے کے لیے اور اپنے ان مقاصد کی طرف فوکسڈ رہنے کے لیے جن مقاصد تک پہنچنے کا راستہ یعنی جن مقاصد تک پہنچنے کی کوئی بھی کلی ضمانت دنیا میں نہیں ہے، ان کا تعلق میری آخرت سے ہے، تو اس میں مجھے آنکھیں بند کرنی ہے۔ تو آج جیسے ایک مسئلہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کرنا بھولتے جا رہے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بھی، غور کرنے کے لیے بھی، کچھ سوچنے کے لیے، کچھ کریٹیو پروسیس چلانے کے لیے اپنے ذہن میں، یعنی بالکل غیر مذہبی مقاصد کے لیے بھی ہم آنکھیں بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور ہمیں بیداری کی حالت میں آنکھیں بند رکھنے اور کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے معمولات سے نکلتی جا رہی ہے، یہ رسم یا یہ روش
یا یہ بنیادی قدر جو خود شناسی کے لیے لازم تھی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، یعنی میں فی الوقت کس حال میں ہوں، اس کو پہچاننے کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ آنکھیں بند کرنا ضروری نہ رہ جاتا، لیکن یہ کہ یہ ضرورت بھی میں اسکرین پہ پوری کرنے کا عادی ہو جاؤں، یعنی میری ہر چیز میرے مفاد کی کوئی بھی قسم ہو، وہ ہر ضرورت جو ہے وہ مجھ سے باہر پوری ہو رہی ہو، یعنی مجھے خود میں جھانکنے کے لیے بھی اسکرین پر نظر گاڑے رکھنی پڑے، تو یہ ظاہر ہے کہ بہت عجیب سی تبدیلی ہے، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہم اپنی فطرت کے ایک حصے کو جیسے مفلوج کیے ہوئے ہیں یا اس کے مفلوج ہو جانے کا احساس نہیں رکھتے۔ اس پہ جیسے اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو خاصی کمزوریوں کا سبب ہمیں معلوم ہو جائے گا، یعنی ہمارے یہاں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہمارے اندر خود شناسی کا جذبہ نہیں ہے، ہم اپنی بہتری کے بنیادی تصورات سے جیسے خالی ہو گئے ہیں، ہمیں ترقی کی نئی تھیوریز اور نئے ماڈلز نے اتنا مسحور کر دیا ہے کہ ہم اپنی طرف دیکھنے سے جیسے کترانے لگے ہیں، شرمانے لگے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی صرف آنکھیں بند نہ کرنے کی عادت چھوڑ دینے کی وجہ سے یا اس ضرورت کو نظر انداز کیے رکھنے کی وجہ سے اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا داخل، ہمارا باطن دو چیزوں سے، مطلب ایک تو بالکل ویران ہے، بے کشش ہے، کیونکہ ہماری کشش کا سارا دار و مدار ہماری فارمز کو دیکھنے والی بینائی پر ہو گیا ہے، تو اندر کا ماحول جو ہے وہ رنگا رنگی کا ماحول نہیں ہے، وہ ایک سادہ سا ماحول ہے، اور اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی گپھائیں ہیں، گپھائیں طرح طرح کے غار ہیں، جن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے اندر تجسس پیدا کرے یا مجھے مطلب یہ ضمانت دے یا یہ تاثر پیدا کرے کہ اس غار میں اگر میں جھانکوں گا تو کوئی بہت بڑا خزانہ مجھے مل جائے گا، تو پھر میں اس میں جھانکنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اپنے اندر دیکھنے کا عمل اندھیرے غاروں میں جھانکنے کا عمل ہے، ایک دیا لے کر ان کے اندر اترنے کا عمل ہے، اور اپنے آپ سے ناواقفیت کو ایکسپیرینس کر کے اسے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش ہے۔ تو اس میں مطلب میری اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی ہم لوگ اپنا اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں بالکل اسٹینڈرڈ اصول پر، مطلب کوئی اس میں صوفیانہ رنگ نہ ہو، کوئی اس میں بہت زیادہ وہ قیاس آرائی اور تخیل کا عمل دخل نہ ہو، بالکل نہ ہو، ہم جیسے ہیں ویسے خود کو نظر آ جائیں، ہم اپنے بنیادی محرکات میں، اپنے بنیادی سائیکک ڈرائیوز میں جیسے ہیں ویسے دکھائی دیں، خود اپنی نظر میں رہیں، تاکہ ان پر ہمارا تصرف، ہمارا اختیار برقرار رہے، اس آئیڈیل کے ساتھ ہمارے عہد و پیما کی بدولت جس کے لیے ہم خود کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، خود کو اختیار بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا خود ہم سے تعلق ایک ایسی بنیادی قدر پر ہے جو قدر کبھی ہم سے یہ طلب کرتی ہے کہ خود کو چھوڑ دو،
اور کبھی ہمیں اس بات پر مقرر کرتی ہے، ہم پر یہ لازم کرتی ہے کہ خود کو پکڑ لو. تو وہ جو ہے وہ اب جیسے اب پورے انسان کیا ہے کہ جواب ہی سے نکل گئی ہے یہ ساری چیز، یہ پوری اسکیم. تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ کہ باطن جیسے ویران ہو گیا، ایک سیلن پھیلی ہوئی ہے آدمی کے باطن میں، اور وہاں نہ کوئی معنی رہ گئے ہیں نہ کوئی صورت رہ گئی ہے. تو ایک بالکل جیسے خلا کا سا ماحول ہے، اور ایک گھٹن ہے، ویرانی اور گھٹن جدید آدمی کا جیسے اثاثہ بن کے رہ گیا ہے. ہر آدمی ایک گھر کی طرح ہے. اس گھر کا ایکسٹیریئر جو ہے وہ بہت رنگین ہے، بہت اس کو سجایا بنایا جاتا ہے، لیکن اس کا جو انٹیریئر ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے گھٹن اور ویرانی اور خلا کے. تو اب یہ جو ببل ہم بنتے جا رہے ہیں، رنگین غباروں کی طرح بنتے جا رہے ہیں کہ اندر صرف ایک ایسی ہوا ہے جس میں سانس لینا بھی پسند نہیں ہے ہمیں، لیکن غبارے کو باہر سے خوب نقش و نگار دے رکھے ہیں. تو اپنے بارے میں اس حد تک پہنچ جانے کے بعد، چاہے جبراً چاہے اپنی مرضی سے، پھر تزکیہ جو ہے یہ لفظ ہی بے معنی ہے. یعنی کہ ہم پھر مطلب تزکیہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کے، اور اس سے خود کو ریلیٹ کرنے اور کہ کوئی بھی علمی یا یوں کہہ لیں کہ قانونی یا مطلب یہ کہ ویلڈ بنیاد ہمارے پاس رہ ہی نہیں گئی، کہ ہمیں اس طرف جھانکنے کو کہا جا رہا ہے جس طرف جھانکنے سے آنکھیں جلنے لگتی ہیں. ہمیں ان کوٹریوں میں داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے جن کوٹریوں میں اندھیرا اور گھٹن ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ حال میں اپنے باطن کا کر چکا ہوں اور مجھے یہ کوئی بہت بڑا نقصان یا بحران بھی نہیں محسوس ہو رہا، اس کی وجہ سے مجھے اپنے اندر کوئی بہت بڑی بنیادی کمی کا بھی احساس نہیں ہو پا رہا، تو میں بلا وجہ ادھر جھانکنے کے لیے آنکھیں کیوں بند کروں؟ تو اس پہ اتنا وقت گزر چکا ہے، اس حالت پہ، اس بحران پہ، کہ اب وہ جو دوسری بینائی ہے وہ کام میں نہ لائے جانے کی وجہ سے جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب بینائی کا سارا سامان ان آنکھوں میں رہ گیا ہے جو مانیٹر کو غور سے دیکھتی ہیں، ان میں رہ گیا ہے. دوسری بینائی جیسے لوز کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر دوسری بینائی سے جو دکھائی دیا ہے ہمیں وہ ایسا ہے کہ ہم دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو اب پہلی بات یہ ہے، یعنی بدلی ہوئی نفسیاتی کنڈیشنز میں، بدلی ہوئی سبجیکٹیوٹی میں، تزکیے کا عمل یعنی مسلمان رہنے کا عمل کیسے جاری رکھا جائے، تاثیر کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، اور اختیار کے ساتھ، اور شوق کے ساتھ، پیشن کے ساتھ. تو اس کے لیے ظاہر ہے بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ، ہاں جو میں عملی بات کہہ رہا تھا اس کی وجہ ایک اور بھی عرض کر کے پھر عملی کچھ بات عرض کرتا ہوں، کہ خلا ایک جیسا ہوتا ہے، سامان مختلف ہوتے ہیں. یعنی ہر گھر میں صوفہ اگر ہے تو وہ صوفے مختلف ہوتے ہیں.
تو خلا اگر ہر گھر خالی ہے تو خلا سب ایک سا ہے. تو آج کا آدمی خلائی یکسانی کا خلا کی بنیاد پر ایک ہے، لیکن اس کی قیمت یہ دینی پڑ رہی ہے کہ انفرادیت ختم ہوتی جا رہی ہے. انفرادیت صرف صلاحیت اور فعل کا موضوع رہ گئی ہے. انفرادیت کی داخلی بنیادیں وہ ڈھہ چکی ہیں کیونکہ سب کا باطن خالی ہے. تو گویا سبجیکٹو جو انفرادیت ہوتی ہے وہ اس سے بھی آج کا آدمی مطلب یہ کہ افسوسناک حد تک محروم ہوتا جا رہا ہے اپنی تمام تر کامیابیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان دونوں چیزوں سے، اندر کی ویرانی اور اظہار پا سکنے والی انفرادیت سے محرومی. اس کے لیے ہمیں اب کچھ چیزیں جیسے بہت انقلابی جذبے کے ساتھ اور بہت جیسے ارجنسی کے عالم میں کرنی ہوں گی، ورنہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور ان مسائل میں اب اضافہ ہی ہوتا رہے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ الگ الگ ہیں اور ہمیں ایک کرنے والا آئیڈیا ہے، ہماری خواہشات نہیں ہیں. انفرادیت کی بنیاد خواہشات کے فرق سے پیدا ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہم خود کو پہچانیں، اپنی خواہشات میں یکسانی کو کم کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کو انڈیویجولائز کرتے ہوئے کہ پانی رکھا ہے تو سبھی چاہ رہے ہیں کہ یہ پانی پی لیں. تو ایک آدمی ہے وہ پانی کو دیکھے جا رہا ہے اور اس سے ایک پیورٹی اور ایک وہ جو شفافیت ہے وہ اخذ کر رہا ہے، اسی طرح کے سیرابی کے احساس کے ساتھ جس سیرابی کا احساس گلاس میں وہ پانی بھر کے پی لینے والے کو ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ اور اس سے زیادہ دیر پا سیرابی کے ساتھ. تو چیزوں کو دیکھنے کے دو اینگلز جو ہیں، ایک ازرو خواہش اور ایک ازرو علم، یہ اگر کسی شخصیت میں یہ دونوں چینلز جو ہیں وہ بروئے کار نہ رہیں بیک وقت، تو وہ انفرادیت سے محروم رہ جاتا ہے. پانی کا علم ہر جگہ ایک ہوگا، ہر ذہن کے لیے ایک ہے، لیکن یہ کہ پانی کی خواہش یہ انفرادی ہونی چاہیے. پانی کی ضرورت ایک ہے، لیکن یہ کہ پانی کے ساتھ سیرابی محسوس کرنے والی جو وہ پانی سے سیراب ہونے کے طریقے الگ الگ ہونے چاہیے. اگر میری صرف جسمانی پیاس پانی سے بجھتی ہے اور دیگر میری تشنگیاں جو مجھے ستا رہی ہیں وہ اس سے سیراب نہیں ہوتی، تو میرا پانی کے ساتھ تعلق ناقص ہے. میری ایک خواہش اگر میرے اندر میرے آئیڈیا کے ساتھ تعلق میں زور نہیں پیدا کرتی، تو وہ خواہش جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ انسانی نہیں، انفرادی نہیں. تو آپ مطلب یہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی کہ ایک نظر ہے جس میں سب ایک فیصلے پر ہیں، ایک ضرورت سے جڑے ہوئے ہیں ہم آبجیکٹس کے ساتھ، وہ ضرورت بھی سب میں یکساں ہے کہ پیاس سب کو لگتی ہے اور پیاس کے لیے سبھی پانی پیتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے پانی کیا ہے، اس کا کیمیکل انالیسس کیا ہے سب جانتے ہیں، یا سب کو ایک جیسا علم ہونا چاہیے. لیکن پانی میرے لیے ایک
پرسنل چیز بھی ہونی چاہیے. تو اگر میں آبجیکٹس کے ساتھ، آبجیکٹ کہتے ہیں مجھ سے اندر، میرے اندر یا میرے باہر دوئی کا تاثر رکھنے والی کوئی بھی شے یا تصور یا خیال، وہ آبجیکٹ ہے، یعنی میں جس پہ فوکس کرتا ہوں. تو اگر آبجیکٹ کے ساتھ میرا تعلق شخصی اور پرائیویٹ اور پرسنل نہیں بن پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود بننے میں، یعنی ایک شخصیت بننے میں ناکام. جو لوگ شخصیت بننے میں ناکام ہوں، جو اپنے باطن کو، اپنے بیسک ڈرائیوز کو، اپنی خواہشات کو پرسنلائز کرنے میں ناکام ہیں، وہ شخصیت بننے میں ناکام ہیں. تو خواہش، اب کیا ہے، خواہشیں بھی ایک جیسی ہیں کہ سب کو یہ بننا ہے، سب کو وہ چاہیے، سب کا دل ایک ہی چیز کے لیے چاہ رہا ہے. اور ان سے پوچھو کہ بھئی چلو جس چیز کے لیے تمہارا جی چاہ رہا ہے اس چیز کو ذرا اپنے لیے اپنی ملکیت بنا کے دکھاؤ، اس پر ذرا اپنی شخصیت کی مہر لگا کے دکھاؤ، اس کو دیکھنے کا کوئی ایسا طریقہ اور اس کا نتیجہ برآمد کر کے دکھاؤ جو اسے دوسرے دیکھنے والوں کو نہیں پتا، ان کے حصے میں نہیں آیا. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیرابی پرسنل ہے، پیاس پرسنل ہے. پیاس سب کو لگتی ہے، سیرابی سب کی خواہش ہے، یہ تو ٹھیک ہے. مجھ سے باہر رکھ کے دیکھو گے تو سب چیزیں جنرل آرڈر میں ہیں، لیکن جیسے ہی میں کسی چیز سے ضرورت اور خواہش کا تعلق پیدا کروں گا، جیسے ہی میں کسی چیز کو اپنی انفرادیت کے ساتھ محسوس یا کروں گا یا تخیل میں لاؤں گا، ویسے ہی میں اس چیز سے تعلق کا وہ چینل بنانے میں کامیابی حاصل کر لوں گا جس چینل کو استعمال کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پیاس محسوس کرنے میں اگر فرق نہیں ہے، سیرابی کے احساس میں فرق نہیں ہے، سیرابی کی خواہش میں اگر فرق نہیں ہے، یہ سب جیسے ایک یکساں سا ایک جبری نظام چل رہا ہے، تو ایسے میں کہاں تزکیہ ہوگا؟ تزکیہ شخصیت کا ہوتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ جینرک سیلف کا نہیں ہوتا، پرسنل سیلف کا ہوتا ہے. اور وہاں مجھے اپنے اوپر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ کیونکہ میں ایک بالکل ہی جنرلائزڈ وجود بن گیا ہوں. تو مجھے سب کچھ جو ہے، میرے ہونے کی ساری شہادتیں میرے باہر ہیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں چیزوں کو اپنی انفرادیت کی تعمیر میں استعمال کروں؟ تو اس کے لیے بھائی بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے مرنے جینے کا مسئلہ ہے، یعنی ہماری روحانی موت اور زندگی اس پہ منحصر ہے کہ اپنی شخصیت بناؤ، اپنی آنکھیں بند کرنا سیکھو. وہ جو ایک بینائی ملی ہوئی ہے، ان آنکھوں کے سوا جو نگاہیں ملی ہوئی ہیں، ان نگاہوں کو استعمال کرنا سیکھو. اور یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں ہے، کیونکہ نفس کی جب ہم تعریف کریں گے، نفس کا تجزیہ کریں گے، تو وہ مذہبی اصطلاحات میں نہیں ہے، وہ نفسیات کا موضوع ہے، وہ پرسیپشن کا موضوع ہے، وہ انسان کو دیکھنے اور تجزیہ کرنے والے ڈسپلنز کا موضوع ہے.
اور وہ ہمیشہ ایک جنرل آرڈر رکھتا ہے، یونیورسل ہے۔ شخصیت بھی میں اسی مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو وہ اگر ہم سب ایک جیسے ہیں، اپنے غیر اختیاری جذبات اور خواہشات میں بھی ایک جیسے ہیں، یعنی صرف اختیاری اعمال میں تو لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں یا بعض مرتبہ ہونا چاہیے بھی، لیکن یہ کہ بعض خواہشات ہیں جو مجھ سے پوچھ کے جنم نہیں لیتی، بعض میرے تخیلات ہیں جو مجھ پر چھا جاتے ہیں، میں ان کی تعمیر نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں سرے اگر ڈیڈ ہو جائیں، یعنی نفس کا یہ سرا خواہش ہے اور اوپری سرا نفس کا جو مائنڈ ہے وہ تخیل ہے، تو تخیل اگر انفرادیت نہ رکھتا ہو، خواہش اگر انفرادیت نہ رکھتی ہو، اور یہ غیر اختیاری ہے ہونے کی وجہ سے زیادہ انفرادی ہے۔ اختیار میں انفرادیت کی حفاظت مشکل ہے۔ یہ جو اضطراری چیزیں چل رہی ہیں نا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ منفرد ہیں یا نہیں۔ تو یہ دونوں سرے ڈیڈ ہو گئے ہیں، یہ انفرادیت پروڈیوس نہیں کر رہے، بلکہ یہ مجھے میرا احساس نہیں دلا رہے اور مجھے اپنی سمجھ میں زیادہ آگے نہیں لے جا رہے، مجھے اپنے ان نون زونز کو یا ان نوٹسڈ گوشوں کو جو ہے وہ منکشف کرنے کا مجھ پر ذریعہ نہیں بن رہے۔ تو اگر ایک آدمی کو اپنی نئی نئی باتیں، روز ایک آدھ نیا انکشاف اپنے بارے میں نہ ہو، تو وہ شخصیت نہیں ہے، وہ ایک شے ہے۔ تو تزکیہ ظاہر ہے کہ ہم سب بہت زیادہ سنجیدگی سے چاہتے ہیں، بہت زیادہ اخلاص سے چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس تزکیے کے عمل میں رہے، ہم ہمیشہ اپنے باطن کی اصلاح میں کامیابی کے ساتھ مشغول رہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا یہ چاہنا جو ہے وہ کافی نہیں ثابت ہو رہا، بعض غلط فہمیوں اور بعض کوتاہیوں کی وجہ سے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ بھائی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ کافی ہے نہیں، کہ ہر چیز جو ہے، اچھائی کی ہر چیز، خیر و تقوی کا ہر مظہر مجھ سے باہر ہے اور بہت زیادہ سہولت اور رخصت رکھنے والی قانونی فارم میں ہے، کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ نہیں کرتے وہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم اگر تزکیہ یا اپنے آئیڈیل یعنی مسلمان بننا، اس کے ساتھ ہمارے فہم اور ذوق کی سطح یہ رہ جائے کہ ہم چند سرسری سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بہت جیسے ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ پابندی کرتے چلے جائیں، تو ہم اس میں رہتے ہوئے اپنے اندر کوئی کمی نہیں پاتے، ہم جیسے مطمئن رہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب بھی جیسے خود کو ایکسٹرنلائز کرنے کا عمل ہے، کہ سب ایک جیسے اس میں ہیں کہ بھئی دیکھو رشوت نہیں لیتے، بس کافی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ خیر کی جو ایکسٹرنلائز فارمز ہیں، ایکسٹرنل فارمز ہیں، یہ جب تک میرے اندر سے نہیں پیدا ہوں گی، اس وقت تک نفس خیر کی قدر پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور پھر یہ کہ نفس میں جو ایک حرص ہے کمال کی، یعنی اپنے مطلوب تک پہنچنے کی بیتابی، یہ بیتابی کل نہیں ہو جائے گی اگر ہم صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس تک رہے۔ ہم نے صرف جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے
بہت ہی اپنی زندگی کے بہت ہی تھوڑے سے حصے کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں بانٹ کر ایک اطمینان اپنے اندر پال رکھا ہے، یہ اللہ سے بے وفائی نہیں ہے، یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے کہ نفس کن چیزوں کے لیے بے تاب رہتا ہے اور ہمیں بے تاب رکھتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اسے یہ تجربہ نہیں ہے؟ تو اگر ہمارا نفس ابھی ایسی پریزنس رکھتا ہے ہمارے اندر کہ اس کے بعض مطالبات جو ہیں وہ بہت زیادہ جیسے وہ آتش فشاں کی طرح ہیں اور وہ ہمیں لپیٹ میں رکھتے ہیں اپنی، مطلب ہم ان سے بچ نہیں پاتے، تو اگر اس بےتابی کا تجربہ ہے مجھے کہ میرا نفس فلاں چیز کے لیے بےتاب ہے اور اس کی بےتابی واقعی بہت سچی ہے اور وہ میرے تمام سمجھ اور ارادے وغیرہ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، میں اپنے پورے ارادے اور پورے ذہن کے ساتھ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے درپے رہتا ہوں بےتابی کے ساتھ، تو یہ اگر تجربہ ہے اور یقیناً ظاہر ہے سبھی کو ہے، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مطلوب ہے جس کے لیے نفس میں بےتابی مجھے روز ایکسپیرینس ہوتی ہے، یہ مطلوب میرے آئیڈیل سے ٹکراؤ کی حالت میں ہے یا موافقت کی صورت میں ہے؟ کم از کم اتنا دیکھنا چاہیے نفس کی جتنی بھی زندگی اور قوت ہے اس پر اپنی قدرت قائم رکھنے کے لیے اتنا تو دیکھنا چاہیے نا کہ مطلوب نفس جس کے لیے میں تکلیفیں اٹھا سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، وہ کیا ہے؟ پھر یہ کہ اگر پتہ چل گیا، پتہ تو چل ہی جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اپنے معنی کے ساتھ منتقل ہوتا ہے نا کہ یہ چیز وہ چیز، تو اب اس میں مجھے یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ میرے مطلوب روح سے ہم آہنگ ہے یا اس سے تصادم کی حالت میں ہے۔ نفس کا یہ مطلوب مجھے میرے حقیقی مطلوب سے نزدیک کرتا ہے یا دور رکھتا ہے؟ بس یہ جس دن دیکھنا ہم نے شروع کر دیا سنجیدگی کے ساتھ، تو ہم اس بدلی ہوئی، مکمل طور پر بدلی ہوئی ہیومن سائیکک کنڈیشنز میں مسلمان رہنے کی نئی قوتیں حاصل کر لیں گے، جو ریلیونٹ بھی ہوں گی، جو ایفیکٹو بھی ہوں گی اور جو پیشنیٹ بھی ہوں گی، یعنی خواہش کے درجے پر جو چیز نہیں پہنچی، میرا اس سے حقیقی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی نا، جیسا ہم نے عرض کیا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر جو مجھے زیر کر دینے والی خواہشات ہیں، جو مجھے اپنے تکمیل کے لیے کمر بستہ رکھتی ہیں، میں ان کی طرف سے بالکل غافل نہ رہ سکتا ہوں، نہ رہنا چاہتا ہوں، تو اس درجۂ خواہش پر خدا موجود ہے۔ اس بےتابی کے ریلے میں سب سے طاقتور لہر کون سی ہے؟ تو اب یہ دیکھنا بھی آسان ہے، یہ کوئی اس کے لیے کوئی ماہر نفسیات ہونا یا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا شروع کر دیں اور اس سے جو بھی پتہ چلے، اس دیکھنے سے آپ کو جو پتہ چلے، مجھے جو حاصل ہو، اس سے آنکھیں نہ چرائیں۔ چلو اب آنکھیں بند کرنے کی مشق کے لیے وقت نہیں رہ گیا یا کچھ واقعی مجبوریاں بھی ہو گئی ہیں،
تو اس مراقبے اور اس میں نہ پڑھیں، تزکیہ بھی نہ پڑھیں جو تزکیے کا کلاسیکل ٹول ہے، تو وہ چلو ہم نہیں کر پا رہے، اتنا تو ہر صورتحال میں ہم کر سکتے ہیں نا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم نفسیاتی تبدیلیوں کی رو میں بہتے ہوئے بھی اس کو تھامے رہ سکتے ہیں۔ تو اتنا بھائی اب سب لوگ، میں بھی کروں آپ بھی کریں، کہ ہماری خواہشات ہماری حقیقی طلب سے مناسبت رکھتی ہیں یا نہیں، ہماری بے تابیاں اللہ کے لیے ہیں پرسنل انداز میں یا نہیں، اللہ سے ہمارے تعلق میں کوئی انفرادیت ہے یا نہیں۔ تو اس میں سے غور کرنے سے ہماری انفرادیتیں بھی بحال ہونے لگیں گی، ہماری شخصیت جو انفرادیت ہی کی بنیاد پہ شخصیت بنتی ہے، تو ہماری شخصیتیں بھی بننے لگیں گی۔ یہ جیسے ایک ضمنی فائدہ بھی ہوتا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم از کم ایک احساس رہے گا کہ میں اللہ سے بے وفائی نہیں کر رہا، یا میں اللہ کو ٹال نہیں رہا ہوں۔ ہماری موجودہ مذہبی جو تربیت وغیرہ ہے وہ اللہ کو فرض کرنے کی ہے یا اللہ کو ٹالتے رہنے کی ہے۔ تو یہ بہت بھیانک بات ہے، اور بہت اس کا ہم ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ذرا سا اس پہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کو جیسے اپنی زندگی کی سب سے مرکزی ایکٹیویٹی بنانی ہے کہ مجھے اس طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا کہ میری خواہشات اللہ کو مطلوب بنانے میں معاون ہیں یا رکاوٹ ہیں۔ میری خواہشات سے پیدا ہونے والی ناقابل برداشت پیاس وہ کس پانی کا تقاضا کر رہی ہے، وہ کس پانی سے مکمل طور پر بجھے گی۔ ہر آدمی کی ایک اپنی پیاس ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا پانی ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک پیالہ ہے۔ تو وہ دیکھیں کہ میرے لیے مخصوص پیالہ ہے، میرے لیے مخصوص پانی ہے، میرے لیے سیرابی مخصوص ہے۔ تو یہ ایک شخصیت میں اٹھان پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ جیسے ہمیں اس کا تجربہ کرواتی رہے گی کہ ہاں تم صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ بے تابی کو اپنی بہت بنیادی قوت بناتے ہوئے، آدمی کی سب سے بڑی قوت اس کی بے تابی ہے۔ اس بے تابی کا رخ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرف ہے، بس اس کا رخ ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا رخ ٹھیک کرنا بہت آسان ہے۔ اب اہل نفسیات کہیں گے کہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ کنڈیشننگ ہو چکی ہے، اہل روحانیت کہیں گے کہ تو بہت آسان ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ تو آپ اہل روحانیت ہی کی بات کو، اہل روحانیت بھی چلو ثانوی چیز ہیں، آپ قرآن پہ یقین کر لیجئے، آپ قرآن لانے والے پہ اعتماد کر لیجئے، تو یہ جو انقلاب ہے یا یہ رخ بس ذرا سا بدلنا ہے، یا میں دوربین بھول گیا ہوں راستے پر چلنے کے لیے، تو بس وہ دوربین اٹھا کے لگا لیجئے کہ فوری مقصد بھی سامنے ہے، جلدی سے پانی پی لو، اور لیکن کیونکہ دوربین بھی لگا رکھی ہے تو حوض کوثر بھی نظر آ رہا ہے،
تو یہ بھی ہے کہ یار یہاں کی پیاس تو یہاں بجھا لیں، لیکن جو پیاس میرے وجود کو آتھینٹک بنائے ہوئے ہے، جو بےتابی کبھی نہ مٹنے کے لیے ہے، جو بےتابی اپنی حفاظت کا تقاضا کر رہی ہے، اس بےتابی کی تسکین وہاں ہے، اور وہاں کو فوکس کرنے کے لیے ایک دوربین چاہیے، وہ میرے پاس ہے۔ تو نہ اس چشمے کی ناقدری ہوگی جس سے مجھے جسمانی پیاس بجھانی ہے، اور نہ اس سورس آف فلفلمنٹ جو اینڈ آف فلفلمنٹ ہے اس کی طرف سے غفلت ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں جیسے ایک لمحے، ایک وہ کیا ہے، ایک لمحے میں ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اسے اپنے پورے وجود کے ساتھ ریئلائز کر کے اون کر لیں، ہم پورے وجود سے ریئلائزیشن سے گزریں اور پھر اس کو پرسنلائز کر لیں کہ حوض کوثر میں وہ پیالہ میں نے تاک رکھا ہے، وہ کسی کو کا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ تو دیکھیے گا کہ شخصیت کتنی کشادگی اور کتنی شادابی کے ساتھ جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کروانے والی قوتوں کے ساتھ بیدار ہوگی۔ تو یہ جناب کرنا ہے، اور بھائی ضرور کرنا ہے، اس میں نہ کریں مراقبہ وغیرہ، وہ فیصلہ کر لیں، اور فیصلہ کر لیں اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ نہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے اب ذہن جو ہے وہ تو شیطان کو بھی مقدس بنا سکتا ہے، وہ شیطان کے ساتھ رہنے کے فائدے بھی گنوا سکتا ہے۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں، بچوں کی طرح یہ کام کریں تو آپ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کون دھوکہ کھائے گا؟ مجھے میرا محبوب وہ ہے، اب وہ غلط فہمی میں تھوڑی کہہ دے گا کہ محبوب وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ تو ہم محبوب کے انتخاب میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے، تو اس کو ذرا سا چیک کر لیں، اور غلطی نظر نہ آئے تو بس زیادہ عیب جوئی نہ کریں، اپنی عیب جوئی نہ کریں، اور شکر کر کے اس سمت میں بڑھتے رہیں۔ لیکن اگر کہیں کوتاہی نظر آ رہی ہے تو اس وقت اس کا حق ہے کہ ہر کام چھوڑ کے پہلے اسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو جو آدمی ہر مصروفیت چھوڑ کے پہلے اسے ٹھیک کرنے کا عزم رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے، تو وہ 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر لیتا ہے۔ پھر اللہ اس کا قدردان ہے نا، تو وہ پھر اس کی صلاحیتوں کو اوپر نہیں موقوف رہنے دیتا، اپنی رحمت سے اس کا منہ ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ تو لیکن وہ بےتابی تو رکھنی ہے نا، تو یہ کر لیں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کر کے کسی کو بتانے، کوئی آپ پہ ایسا تصرف نہیں رکھتا کہ آپ کے بتانے سے وہ کچھ حل نکال دے گا، ایسا نہیں۔ یہی بڑی وبا ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا پرسنل نہیں ہو پا رہا۔ تو بس اپنے آپ سے سوال جواب کرتے رہیے، اپنے اندر موجود استاد کو سونے نہ دیجیے، اسے مصروف رکھیے۔ شاگرد بھی مصروف، استاد بھی مصروف، تو شاگرد بھی آپ، استاد بھی آپ، تو کسی طرح کا جبر بھی نہیں محسوس ہوگا، تو آسانی ہی آسانی ہے۔ تو بس اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، محبوب کے انتخاب میں غلطی نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔